والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صاحب اثر، مہمانان گرامی، علماء کرام، مشائخ احترام، حاضرین محترم، کافی دیر تک، بلکہ جب سے شاہ صاحب نے مجھے اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے، سوچتا رہا کہ مجھے کس نسبت سے دعوت دی گئی ہے، لیکن وہ الجھن تھی الحمدللہ بینر پہ یہ دیکھ کے کہ یہ مدارس کے طلباء کے لیے لکھی گئی ہے، الجھن دور ہو گئی، اور یہ اطمینان بھی ہوا کہ ہم لوگ یونیورسٹیز کے لوگ ہیں، تو یونیورسٹی میں جب مدرسے سے کوئی شخص چلا جائے تو نہ وہ قبول کرتے ہیں نہ یہ قبول کرتے ہیں، تو الحمدللہ آج مدرسے والا تو میں قبول کر لیا گیا ہے اور طالب علم کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا ہے. میں اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام حضرات کا بھی، اور دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس نسبت کو آخری دم تک قائم رکھے. شاہ صاحب نے بڑی زحمت فرمائی، ہمارے بہت ہی دور دراز قسم کے ایک ویرانے میں تشریف لائے اور کتاب عطا کی. تو میں نے اس وقت بھی یہ گزارش کی تھی کتاب کا جب تعارف ہوا، اور وہ ہے تو تھوڑا سا لطیفے کی بات ہے کہ بہت بڑی حقیقت اس میں چھپی ہوئی ہے. میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ آپ نے جو یہ کام کیا ہے، جو اس کا مقصد ہے، جو خدمت ہے، جو اس کے علمی مقام و مرتبہ وہ اہل علم بیان کر رہے ہیں، میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکوں گا، لیکن جو اس کا مقصد تھا وہ ایک شخصیت تھی، بڑی شخصیت ہے ہمارے دائرے کے، جتنے محسنین گزرے ہیں اہل علم، جن کے علم سے، جن کے فضل سے ہم متمتع ہو کر اپنے اپنے توفیق کے اعتبار سے یہاں موجود ہیں، ان میں ایک محمد افتادانی رحمہ اللہ بھی ہیں. اب ان پہ ایک ان کے نسبت پہ، ان کے ایمان کے حوالے سے کچھ باتیں کہی گئی، اس کے ازالے کے لیے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے شاہ صاحب نے کتاب لکھی ہے. خلاصہ، مقصد کا خلاصہ یہی بنتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک زمانہ پہلے ابن انشا نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی، اردو کی آخری کتاب کا اس کو عنوان دیا تھا. اس میں جہاں انہوں نے 10 چیزیں بیان کی، وہاں ایک بیان کرتے ہوئے مختلف چیزیں، جغرافیہ وغیرہ کرتے ہوئے جیومیٹری پہ بھی آئے، اور اس نے کہا کہ دائرہ ہے، دائرہ گول ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ دائرہ اسلام کا بھی ہوتا ہے، پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، اب خارج کیا جا رہا ہے. تو بنیادی چیز اس کتاب کا مقصد اس دائرہ اسلام میں نہ کم از کم یہ کہ داخل کرنے کی بات نہیں، تو کم از کم جو لوگ موجود ہیں ان کو موجود رکھنے کے لیے یہ کاوش کی گئی ہے، جو اس کا بہت بڑا اس کتاب کا بنیادی مقصد اس کے بعد اور اس سے اہم ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت حاصل کرنے والے کچھ طبقات کو ان کے اپنے مقام پر رکھنا بھی ہے. یہ بات یہاں ہم سے پہلے کہی جا چکی ہے کہ کتاب میں بڑا توازن ہے، اور وہ حقیقت میں کتاب کا حسن اس کی تحقیق سے زیادہ اس کا توازن ہے، جس میں اس کے تمام مباحث کو ایک حسن کے ساتھ اور ایک توازن کے ساتھ پیش کیا گیا. لیکن اس میں جو اہم چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت 3 طبقات کو حاصل ہے. ہم اگر اپنی ذات سے بات شروع کریں تو ہمیں ایک بڑا اعزاز حاصل ہے، اور وہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. آپ نے ایک طبقے کا ذکر کیا تھا کہ وہ بڑے قدر منزلت کے لوگ ہوں گے، جزوی فضیلت ہے، لیکن الحمدللہ یہ فضیلت ہر صاحب ایمان کو حاصل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرے. یہ وہ مقام ہے، یہ وہ فضیلت ہے جو صحابہ اور اہل بیت سے ہٹ کر ہے اور صرف امت مسلمہ کے لیے ہے. یہ ایک نسبت کا دائرہ ہے. دوسرا دائرہ آپ کی صحبت ہے، صحابیت ہے، اس کا ذکر اس میں موجود ہے. اور تیسرا دائرہ آپ سے نسبت ہے، آپ کے ساتھ حسب کا تعلق، نسب کا تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اصل سعادت ہے، چاہے وہ کسی نسبت سے، کسی حوالے سے ہو. اس تعلق کے بعد اس تعلق کو نبھانا ہماری ذمہ داری ہے. اس تعلق کے حوالے سے لوگوں کو تقسیم کرنا ہمارے فرائض نہیں ہے یا ہمارا مقام نہیں ہے. جس کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے دے دیا
جو نسبت ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے امت مسلمہ کو حاصل ہو گئی، جس درجے میں جس کو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، اس کا احترام کرتے ہوئے، اس کے مقام کو پورے شعوری انداز سے قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہی ذمہ داری اس کتاب میں ایک تحقیق کے عنوان سے، ایک لفظ سے بات شروع ہونے والی بات سے اس کو نبھایا گیا ہے، جس پر شاہ صاحب ہمارے تحسین کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو تحسین پیش کریں۔ یقیناً ان کا مقام اس سے غلط ہے کہ ہم ان کی شان میں کوئی اضافہ کریں۔ اور اس کا جو بنیادی سبق یا اس کتاب سے جو بنیادی پیغام ہمیں ملنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ کام کسی ایک شخص کے کرنے کا نہیں ہے۔ جب دین سے وابستگی کی بات کرتے ہیں، جب ہم اسلام سے وابستگی کی بات کرتے ہیں، جب ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وابستگی کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہ صرف محفلوں اور نشستوں کی باتیں نہیں ہیں۔ اس کے جتنے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہم میں سے ہر شخص اپنا حصہ شامل کرے، اور اس علم اور فضل کے میدان میں ظاہر ہے کہ ہم ان بڑے شخصیات کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس راستے پر چل کر اپنے آپ کو عند اللہ معجور تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کتاب کا پیغام اگر حاصل ہوتا ہے، تب ہمارے لیے یہ کتاب ایک سبب بھی بنے گی، علم اور فضل کا بھی، اور انشاءاللہ ذخیرہ آخرت کی ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کے بڑے بڑے ستونوں سے، علم و فضل و کمال کے بڑے بڑے منبعوں سے ہمیں استفادہ کرنے کی اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش کروں گا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ قبلہ پیر سید منور شاہ صاحب دامت برکاتہم سے تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ حضرت علامہ سید منور شاہ صاحب۔